بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سائنس کا یونٹ 1 ہیومن آرگن سسٹمز کے بارے پڑھیں گے، یعنی انسانی اعضاء کا نظام۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آرگن سسٹمز کیا ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں وہ سارے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اور سیل کیا ہے؟ سیل از دا بیسک یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف آل لیونگ آرگنزم۔ تمام جانداروں کے کام اور ان کے اسٹرکچر کی بنیادی یونٹ سیل ہے۔ اس طرح سیلز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹیشوز بنتے ہیں، اور ٹیشوز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آرگنز بنتے ہیں، اور آرگنز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آرگن سسٹمز بنتے ہیں، اور اس طرح آرگن سسٹمز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک آرگنزمز بن جاتا ہے۔ بک کا فرسٹ پیج ہے، The human body is made of several organ systems that work together as one unit. انسانی جسم کئی آرگن سسٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے جو اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ان کلاسکس میں we have learnt a little، ہم نے تھوڑا سیکھا ہے about the human body، انسانی جسم کے متعلق۔ In this chapter، اس چیپٹر میں we shall learn more about the human digestive and respiratory system۔ اس چیپٹر میں ہم human digestive system اور respiratory system کے متعلق پڑھیں گے۔ تو پہلے ہے digestive system، یعنی کہ خوراک کے ہضم ہونے کا نظام۔ Our body needs energy and food to move, grow and to stay alive۔ ہمارے جسم کو انرجی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے حرکت کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے۔ Our body cells cannot use the food in the form it is eaten by us۔ ہماری باڈی کے سیلز خوراک کو اس فارم میں استعمال نہیں کرتے جس فارم میں ہم کھاتے ہیں۔ Our body changes it into simpler form۔ ہماری باڈی اس کو سادہ اشیاء میں تبدیل کر دیتی ہے۔ The process of changing the food into simpler form is called digestion۔ خوراک کا سادہ اشیاء میں تبدیل ہونے کا عمل اس کو ڈائجیشن کہتے ہیں۔ The parts of body that take part in the process of digestion form the digestive system۔ خوراک کے ہضم ہونے کا عمل باڈی کے جس پارٹس میں ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس سارے پیراگراف کے اندر مین بات یہ ہے کہ انسانی جسم کو زندہ رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انرجی ہمیں تب ملتی ہے جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں، اور ہماری باڈی اس خوراک کو سمپل فارم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ سمپل فارم سے مراد انرجی ہے، اور اس طرح خوراک کا سادہ اشیاء میں، یعنی کہ خوراک کا انرجی میں تبدیل ہو جانا اس کو ڈائجیشن کہتے ہیں۔ اور خوراک کے ہضم ہونے کا عمل باڈی کے جس پارٹس کے اندر ہوتا ہے وہ سارا ڈائجسٹیو سسٹم کہلاتا ہے۔ میرا یہ ڈائیگرام ہے ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کا۔ اس میں دیکھیں یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ماؤتھ ہے، آسوفیگس، لیور، سٹامک، پینکریاس، لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، ریکٹم اور اینس، یہ سارے باڈی کے پارٹس ہیں جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ باری باری ہم ہر ایک پارٹس کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک اور ہیڈنگ ہے، ویئر اینڈ ہاؤ ڈائجیشن اکر۔ ہضم ہونے کا عمل کہاں پر اور کیسے ہوتا ہے۔ دا پروسیس آف ڈائجیشن اکر ان اے لانگ ٹیوب کالڈ ایلیمنٹری کینال۔ خوراک کے ہضم ہونے کا عمل ایک لمبی ٹیوب میں ہوتا ہے جس کو ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ اٹ اسٹارٹس فرام دا ماؤتھ اینڈ اینڈز ایٹ دا اینس۔ اور یہ منہ سے شروع ہوتی ہے اور اینس پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ساتھ ڈائیگرام ہے، اس میں دیکھیں یہ ایک لمبی ٹیوب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹیوب منہ سے دیکھیں شروع ہوتی ہے اور اینس پر ختم ہو جاتی ہے، تو اس ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایلیمنٹری کینال کہتے ہیں۔ اس طرح خوراک باڈی کے جس پارٹس میں ہضم ہوتی ہے، اب ہم اس پارٹس کو باری باری پڑھیں گے، اور اس طریقے سے فرسٹ پارٹ ہے ماؤتھ۔ تو انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے۔